اللہ کا نبی جس دن تشریف لائے وہ دن بھی برکت والا ہوتا گیا۔ اللہ کا نبی جس دن وصال زاری فرمائے وہ دن بھی برکت والا ہوتا گیا۔ جب دوبارہ اللہ کے نبی کو کل قیامت کے دہاڑے اٹھایا جائے گا وہ دن بھی برکت والا گیا۔ اس کی دلیل پاک کلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ کہ آپ فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو۔ ویوم اموت، جس دن میں نے وفات پائی، وصال ظاہری ہوا، دنیا سے میں رخصت ہوا، اس دن پر بھی سلام ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ خود اپنی پیدائش پر بھی سلام بھیج رہے گئے اور اپنی وفات پر بھی سلام بھیج رہے گئے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن دوبارہ میں اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اس دن پر بھی سلام ہو۔ پتہ چلا کہ نبی چاہے حضرت آدم علیہ السلام کو، نبی چاہے حضرت نوح علیہ السلام کو، نبی چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نبی چاہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس ہو، تاجدار ختم نبوت کی بات ہو، تو ہر نبی کے ولادت پر بھی سلام ہوتا گیا اور ہر نبی کی اپنا وصال ظاہری پر بھی سلام ہوتا گیا، اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہوتا گیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ یار کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، یار آپ کا ہو نا، سجن آپ کا ہو، بیلی آپ کا ہو، تو آپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے گل بس میرے نال کرے کسی اور نال کرے ہی نہ، میرا یار کسی وال ویکھے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضور کو اپنا محبوب بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، دوست بنایا۔ جب حضور کی باری آئی تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ محبوب حبیب اللہ ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ اللہ نے اپنا یار بنایا، اپنا محبوب بنا کر پھر اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ کوئی یار کسی کو دیتا نہیں ہے، لیکن رب نے اپنا یار ہمیں عطا فرما دیا گیا، تو پھر ہمارا حق بنتا گیا، ہمارا یہ فریضہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا تو اس محبوب کی آمد پر جشن منایا جائے، اس محبوب کی آمد پر خوشیاں منائی جائیں، اس محبوب کی آمد پر گھروں کو سجایا جائے، اس محبوب کی آمد پر ہمارے چہروں پر مسرت ہو، خوشیاں ہوں، چہرے مرجھائے نہیں ہونے چاہیے۔ چہرہ مرجھایا شیطان کا تھا حضور کی آمد پر۔ یہ اب ثابت مت کیجئے کہ حضور کی آمد پر ہمارے چہرے شیطان جیسے ہو جاتے ہیں، نہیں، ہم نے اپنے چہروں کو مسکرا کے بتانا ہے کہ محبوب ہماری طرف آئے، اللہ نے اپنا یار ہمیں عطا فرمایا تو خوشی بھی تو ہم ہی منائیں گے نا۔ تو حضور ہماری طرف تشریف لائے، اللہ نے اپنا یار ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو خوشی بھی سنی کی منائے گا، خوشی بھی حضور سے پیار کرنے والا منائے گا، خوشی بھی حضور کے عشق سے اپنے سینے کو منور کرنے والا منائے گا۔ جس کے دل میں پیار نہیں، جس کے دل میں عشق نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ حضور کی ولادت پر خوشی نہیں کرتا۔ ذکر بندہ کسی کا اس وقت کرتا ہے جب اس سے پیار ہو۔ ہمارا تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تک حضور سے محبت نہ ہو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ جس کی محبت سے ایمان کامل ہو جائے، جب وہ محبوب تشریف لے آئیں تو پھر ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس محبوب کی آمد پر خوشیاں منائی جائیں۔ کائنات میں سب سے بڑی خوشی حضور جانے جانا رحمت للعالمین کی بعثت ہے، حضور کی آمد ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی خوشی ایمان والے کے لیے حضور کی آمد ہے، حضور کی تشریف آوری ہے۔ بقیہ جتنی بھی خوشیاں ہیں حضور کی اس آمد والی خوشیوں پر قربان ہیں۔